ہم واقعہ کربلا کے اوپر بات کر رہے تھے، حضرت امام علی مقام کی جو ہے وہ شان بیان کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن و سنت، میری اطرت اور میری اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ایک دن حضرت امام حسین کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چومتے جاتے اور بہت زیادہ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ جب ہچکی کی آواز میں نے سنی تو میں دوڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کیوں جو ہے وہ اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمہ، کہ ابھی جبریل امین میرے پاس تشریف لے کے آئے تھے اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ خبر دی کہ آپ جس شہزادے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو آپ کی امت اسے میدان کربلا میں جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو حضرت سلمہ نے جو ہے وہ شیشی دیکھی تو اس کے اندر ٹکڑے تھے مٹی کے، وہ خون سے جو ہے وہ ان کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ تو اگر چاہتے تو باقی ازواج مطہرات کو بھی دے سکتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا، ان کو خبر تھی کہ اس وقت جو ہے میری یہ جو ہے نا ازواج مطہرات باقی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی اپنی حدیث مبارکہ میں یہ فرما دیا کہ میری امت میں فساد ہوگا قبیلہ قریش کے ایک جوان طبقے کے لباش لونڈوں کے ہاتھوں۔ بنی امیہ کے جو شخص میرے دین کو کاٹے گا، برباد کرے گا، وہ یزید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلے ہی جو ہے وہ خبر دی جا چکی تھی حدیثوں میں، لیکن چاہتے تو ایک مرتبہ دعا مانگتے، جن کے نام کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، تو ایک مرتبہ یہ دعا مانگ دیتے تو یہ سارا واقعہ ہوتا ہی نہ۔ لیکن دنیا کو کیا بتانا تھا؟ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اگر حضرت علی جیسے گھرانے کی بہادری کسی میں نہیں ہے، آپ کے نام سے جو ہے وہ خیبر کے قلعے بھی کانپتے ہیں، تو اگر اس گھرانے جیسی بہادری کسی میں نہیں ہے تو علی کے گھرانے جیسا صبر اور عاجزی بھی کسی میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب آخری لمحات آئے حضرت امام حسین کے تو آپ یزیدیوں نے جو ہے وہ کہا کہ علی کو بیٹے کو ہرایا نہ جائے گا، اذانیں دو۔ تو جب اذان کی آواز سنی تو حضرت امام حسین نے جو ہے وہ تلوار نیچے پھینکی۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن اگر اذان کا ٹائم نہ ہوتا تو ایک ہی تلوار سے جو ہے وہ سارے یزیدیوں کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن وقت نماز آ گیا اور وقت شہادت کا ٹائم آن پہنچا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ جو ہے وہ شہادت کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو جب نماز کا ٹائم آیا ہے، سجدے میں سر رکھنے لگے، ابھی کعبے کی سمت ڈھونڈ رہے ہیں، تو حضرت جبریل امین نے سلام پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی میدان میں آ گئے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی آ گئی ہیں، تو آوازیں آ رہی ہیں، اے امام علی مقام، اے میرے لاڈلے حسین، آج ایسا سجدہ کر جائیے جو نہ کسی نبی کو نصیب ہوا اور نہ کسی ولی کو قیامت تک نصیب ہوگا۔ تو سجدے کی سمت ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اس دن اگر کسی اور سمت منہ کر کے نماز پڑھ لیتے تو کعبے کو حکم ہو جاتا کہ کعبہ ادھر پھر جائے اور لوگ قیامت تک ادھر منہ کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھتے۔ تو حضرت جبریل امین نے سلام پیش کیا، اے امام حسین، کہ آپ کا رب آپ کو پر سلامتی بھیجتا ہے اور آپ کا رب آپ سے فرما رہا ہے، اے امام حسین، آج آپ نہ دیکھیں کہ کعبہ کدھر ہے، آج کعبہ دیکھے گا کہ سر حسین کدھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب سجدے میں گئے ہیں اور صدا کی سبحان ربی الاعلیٰ کہ مولا حسین کی قربانی اگر تجھے قبول ہے، اگر حسین کا یہ نذرانہ تجھے قبول ہے، ارے کس میں اتنی ہمت تھی کہ 2 سال کے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں تو تیر دشمنوں نے چھوڑا اور وہ گلے سے پار ہو گیا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ آج ایک ماں چھوٹی سی بچوں کی، والدین چھوٹی سی تکلیف بچوں کی برداشت نہیں کر سکتے، تو جنہوں نے جوان جو ہے وہ لاشیں اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا ان کو کفن پہنایا، مٹی نے ان کو اپنا کفن پہنایا، جن کے حسن کو جو ہے وہ کبھی سورج اور چاند نے نہیں دیکھا تھا،
وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی شہزادیاں، آپ کے گھر کی جو ہے وہ کلیاں، آپ کے پھول کے جو ہے وہ آپ کے باغ کے پھول جو ہے ان کو اس دن بے پردہ جب کیا گیا تو سورج بھی جو ہے وہ شرما گیا اور سورج اندر چلا گیا. تو یہ منظر بھی جو ہے وہ آسمان نے دیکھا تھا، یہ منظر بھی دیکھا گیا. اس ٹائم پہ کیا کہا گیا کہ یا اللہ امام حسین کی قربانی اگر تجھے قبول ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دینا. حسین کی قربانی اگر تجھے قبول ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دینا، میرے نانا کی امت کو بخش دینا. اور کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ قیدیوں کو لایا جا رہا تھا، سروں کو نیزے پر رکھ کر دمشق لایا جا رہا تھا، تو خون کے ساتھ آسمان پر جو الفاظ لکھے گئے کہ یہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ جو میری اہل بیت پر ظلم کرے گا اس پر میری شفاعت حرام کر دی جائے گی. تو یہ خونی قلم کے ساتھ اشعار لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی قدم بڑھتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ ارے شفاعت تو حسنین کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. پھر نیچے لکھا تھا نہیں کوئی بھی ان کی شفاعت، نہ ہی کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا، اور قیامت کے دن یہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. ان ظالموں نے ظلم حکمران کے حکم کے تحت حسین کو شہید کر دیا اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی. یہ آسمان پر خون کے ساتھ لکھا تھا. تو واقعہ کربلا میں پورے قافلے میں جو ایک شخص بچے تھے وہ حضرت امام زین العابدین تھے. باقی شہزادیاں تھیں، سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی پوتیاں تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کی کلیاں تھیں. جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جب یزید کے دربار میں یہ قافلہ پیش ہوا تو یزید نے جو ہے وہ حضرت سکینہ کو جب بلایا، وہ منہ چھپا رہی تھی، 6 سال کی بچی تھی. حضرت امام حسین کے جو ہے وہ سینہ مبارک کے اوپر سر رکھ کے جو ہے وہ سونے والی سکینہ اس دن تنہا رہ گئی. اس دن وہ منظر، وہ بھی آسمان نے منظر دیکھا جب آپ کو اس کے بدبخت کے دربار پہ پیش کیا گیا تو اس نے شراب کے نشے میں مست تھا. وہ یزید بدبخت آپ کو جب بلایا کہ سامنے کیوں نہیں آتی تو کہنے لگی، چھوٹی سی تھیں آپ 6 سال کی، تو اپنے چہرے مبارک کو اپنے ہاتھوں سے چھپا رہی تھیں. تو کہنے لگی کہ تم جو ہے وہ ظالموں سے، بدبختوں سے اپنے چہرے کو چھپاؤں نہ تو اور کیا کروں. تو جب اس کو بلایا، آپ کو جب بلایا گیا تو آپ سے بولنے ہی نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ گلے میں جو رسی ڈالی ہوئی ہے، ایسے رسی کو کھینچا گیا جیسے ہم بکریوں اور اللہ معاف کرے یہ جو ہے جانوروں کی گلوں میں رسی ڈال کے ان کو کھینچا جاتا ہے، اس طرح علیہ رسول کے اوپر جو ہے انہوں نے ظلم کیا. تو حضرت سکینہ کو بلا کے وہ بدبخت کہنے لگا، اے سکینہ یہ بتاؤ، منہ تو چھپا رہی ہو، تو یہ بتاؤ کہ آج جو ہے وہ ہمارا منظر کیسا پاتی ہو، ہمارا منظر کیسا پاتی ہو. تو حضرت امام سکینہ نے کہا قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے ذرا اس کی بھی تیاری کر کے رکھو. قیامت کے دن ہماری باری آنے والی ہے، اس کی بھی تیاری کر کے رکھو. وہ منظر جب لگے گا، وہ منصب جب سجے گا، جب بتایا جائے گا، جب حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری کو لایا جائے گا، ان کی شہزادیوں کی سواری کو لایا جائے گا، تو کہا جائے گا اے جو ہے وہ دنیا والو اپنی نگاہوں کو چکا لو. حضرت جو ہے وہ فاطمہ الزہرا محمد مصطفیٰ کی شہزادی کا گزر ہونے والا ہے، ان کی شہزادیوں کا گزر ہونے والا ہے. نہ ان کو سورج نے دیکھا ہے، نہ ان کو چاند نے دیکھا ہے. ان کی قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ہمارا منظر کیا ہوگا. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی.